الطاف حسین صاحب، آپ کی اصل میں پولیٹیکل انسائٹ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے. میں نے آپ سے ایک سوال ہی پوچھنا ہے، کیونکہ جب تک صدر ہیں زرداری صاحب تب تک تو ان کو امپیچ کرنا بہت مشکل ہے. جو 2/3 میجورٹی چاہیے ساری اسمبلیز میں وہ تو اویلیبل نہیں ہوگی. تو اس صورت میں آپ کو کیا لگتا ہے، اگر وہ فرض کریں انہوں نے رائے ماننے سے انکار کر دیا، قربانی دینے سے انکار کر دیا، تو سسٹم کولیپس ہونے کا کیا طریقہ ہوگا اور کب تک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر مطلب ضد یا انا کے اوپر اڑا جائے اور عوام کی امنگوں خواہشات کا خیال نہ رکھا جائے اور پورے ملک کے عوام کی اکثریت کی خواہشات کا احترام نہ کیا جائے تو ماضی میں تاریخ بھری پڑی ہے کہ اس کے کیا نتائج آتے ہیں. پھر حالات عوامی دباؤ کے تحت ایسے بن جاتے ہیں، نہ تو پھر کوئی لاجک کام آتی ہے، نہ لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل شقیں جو ہیں وہ کام آتی. یہ مجھے بتائیے گا کہ پچھلے کچھ عرصے سے 3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی گرما گرمی ان میں رہی ہے. ایک تو سب سے پہلے آرٹیکل 6 تھا، پھر 17th امینڈمنٹ تھی، پھر یہ NRO ہے اور کیری لوگر بل. اگر آپ کو میں یہ ریکویسٹ کروں کہ آپ مجھے بتائیں کہ پرائیورٹی وائز آپ کے خیال میں کون کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ تھیں جن سے یہ گورنمنٹ فیل ہونا شروع ہوئی، تو وہ کیا ہوں گی؟ دیکھیے، ہم اور ہمارے ساتھی جب بھی ملتے رہے تو ہم یہی کہتے رہے کہ اب ڈیموکریٹک سیٹ اپ آ چکا ہے، چاہے وہ 17ویں ترمیم ہو یا 58(2)B کے اختیارات ہوں. جمہوری اصولوں کے مطابق اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ اختیارات پارلیمنٹ کو ملنے چاہیے اور صدر مملکت زرداری صاحب بھی بار بار اس بات کا اعادہ کرتے رہے ہیں، حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ 17ویں ترمیم کا خاتمہ بھی کیا جائے گا. 58(2)B جو ہے جی اس کا بھی خاتمہ کیا جائے گا اور یہ سارے پاورز جو ہیں یہ پارلیمنٹ کو منتقل کر دیے جائیں. لیکن اب تک کیوں نہیں ہو سکا؟ تو دیکھیے، ہم تو رائے دے سکتے ہیں مبشر لقمان صاحب، ہم زور زبردستی سے تو کوئی فیصلہ نہیں کرا سکتے نا. تو آج بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جلد سے جلد پرانے سسٹم سے جو جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں تھا، اب جمہوری دور ہے، پرانے سسٹم میں سے وہ چیزیں نکال کر پارلیمنٹ کے سپرد کر دی جائیں. اسی میں جمہوریت کی بھلائی ہے اور اسی میں صدر مملکت کا وقار اور عزت بھی. یہ تو ہلری کلنٹن نے ابھی اتنا گرما گرم دورہ کیا ہے پاکستان میں، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تقویت ملی ہے ان ساری چیزوں کو؟ ان کی اس میں مرضی شامل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہلری کلنٹن صاحبہ نے انہوں نے تو جس انداز میں 3 دن دورے کیے ہیں، حتیٰ کہ مزارات تک سے گئیں، طلبا سے ملیں، خواتین سے ملیں، پولیٹیشین سے ملیں، ادھر گئیں ادھر گئیں. جس انداز سے انہوں نے فریلی دورے کیے ہیں تو اس نے یقیناً ہمیں بھی شرمندہ کیا ہے اور ایک طرح سے گورنمنٹ کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہے کہ
خارجہ کی حیثیت سے وہ تو اتنے دورے کر رہی ہیں جبکہ ہمارے بڑے بڑے عہدیداران اور وزراء جو ہے وہ اپنے اپنے کمروں سے یا آفیسز سے اس طرح باہر نہیں نکلتے جس طرح وہ نکلی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی خبر آئی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ آرمی چیف جو ہیں ان کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی اور اب غالباً پرائم منسٹر جو ہے پریزیڈنٹ صاحب کو ملنے جا رہے ہیں. تو یہ کہیں اس بیک ڈراپ میں تو نہیں ہے جو ساری ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کی اور میری اس وقت گفتگو ہو رہی ہے کہ کچھ اور روٹین کے معاملات ہوں گے؟ ایک نجومی کی حیثیت سے تو ظاہر ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کچھ کیونکہ میں نجومی نہیں ہوں، لیکن ایک سیاسی طالب علم، سیاست کے قدروں سے طالب علم ہونے کے ناطے یہ کہہ سکتا ہوں کہ حالات میں خاصی گرما گرمی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں موجودہ جو ایک ہیٹ چل رہی ہے NRO کے مسئلے پر شاید اس کا کوئی تذکرہ ہوا ہو جو مجھے معلوم نہیں، لیکن حالات اسٹیبل بالکل موجودہ صورتحال میں نظر نہیں آتے.